السلام علیکم، میرا نام حسین اقبال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ جناب، ابھی جو خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے آپ نے قطعاً یہ تاثر نہیں لینا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹکٹس دینے کے لیے امیدوار نہیں مل رہے۔ اگر آپ اس خبر سے یہ تاثر لیں گے تو شاید مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر مریم نواز جو ہیں وہ کافی خفا ہو جائیں اس بات سے۔ خبر ایسے ہے کہ مسلم لیگ نون نے قومی و صوبائی اسمبلی کے ٹکٹس کے لیے درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ چیئرمین الیکشن سیل کے مطابق پارٹی کی جانب سے ٹکٹس کے لیے درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں 10 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ توسیع اسموگ، جزوی لاک ڈاؤن اور تعطیلات کی وجہ سے کی گئی ہے۔ تاریخ میں توسیع کے باعث ٹکٹوں کے لیے درخواستیں اب 20 نومبر تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ مطلب جناب، حالات کچھ اس طرح کے ہیں۔ وہ پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم پنجاب نہیں پورے پاکستان میں کلین سویپ کریں گے اور میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے، ان کی پارٹی کی یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک ان کے امیدوار تیار نہیں ہیں نون لیگ کے ٹکٹس پہ الیکشن لڑنے کے لیے، کیونکہ شاید ان کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں۔ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ کے بعد جو پرفارمنس تھی اس کی بنیاد پر ووٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ تو ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی بات۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے جناب، تو عمران خان صاحب نے بھی الیکشن کی مہم کو تیز کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں کو فون گھمائے گئے ہیں اور تحریک انصاف کی جو الیکشن کی ٹکٹس ہیں وہ تقسیم کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اور اس میں عمران خان صاحب نے جو اب اس بار اچھا سٹیپ لیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکٹیبلز کا بھی خاتمہ کر دیا۔ مطلب جس طرح پہلے انہوں نے الیکٹیبلز اکٹھے کیے تھے اور جو اس کا صلہ الیکٹیبلز کی جانب سے عمران خان صاحب کو ملا ہے، انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے اور اس بار انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بس چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو، کوئی بھی حلقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے ان کا امیدوار نہیں ہوگا۔ سندھ میں بھی اس بار تمام تر سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اس بات سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا ان کو خود بھی اندازہ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اب صرف امیدوار ضروری ہے، الیکٹیبلز ہونا یا نہ ہونا ووٹ حاصل کرنے کے ضروری نہیں ہے۔ لوگ شاید اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا شخص، کون سی شخصیت کھڑی ہے، صرف اسی چیز پہ غور کیا جائے گا کہ پیچھے اگر بلے کا نشان ہے تو اس پہ مہر لگوائی جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے اور الیکٹیبلز کا خاتمہ عمران خان صاحب جو بھی یہ گزشتہ کچھ دنوں کی سیاست رہی ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ جناب، بلاول بھٹو صاحب نے پھر سے تنقید کی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کنگز پارٹی کا بھی ذکر کیا کہ جو بھی کنگز پارٹی ہوگی اس کو ووٹوں کی طاقت سے جو ہے وہ شکست دی جائے گی، کنگز پارٹی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ مسلم لیگ نون پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل ہم پاکستان تحریک انصاف کے دور میں گئے ہیں، لیکن جو مقدمات ہم پر بنائے گئے تھے وہ سندھ کے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی جانب سے بنائے گئے تھے۔ اور وہی دوبارہ انہوں نے اتحاد کی باتیں کی کہ جو سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون اتحاد کرنے جا رہی ہے اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو کوئی نہیں ہوگا اور پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یہ اتحاد بظاہر یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں کس قدر مقبول ہے کہ جس کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور جناب بلاول بھٹو صاحب نے جیسے یہ بولا ہے کہ جو ہم پہ کیسز بنائے گئے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے نہیں بنائے، پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا، تو پھر شاید ان کو یہ بات کرتے وقت شرم آنی چاہیے کہ جو 16 ماہ یہ انٹرنشپ کرتے رہے ہیں وزارت خارجہ پہ، اور جو پاکستان ایئر فورس کا طیارہ اسپیشل جو بلاول بھٹو نے پوری دنیا میں گھمایا، اس کے جو مزے لیتے رہے ہیں، جھولے لیتے رہے ہیں وزارت خارجہ کے، تو اس ٹائم بھی ان کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔ تب شہباز شریف کو اپنا انکل، ساگڈار کو اپنا انکل بولا کرتے تھے اور کافی محبت نظر آئی ہے، اور آج پھر جب الیکشن کا ماحول بنا تو ان میں سیاسی بحث جو ہے یا سیاسی بہتان بازی وہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے جو مل کے گورنمنٹ بنائی تھی، اتحادی حکومت تھی پی ڈی ایم کی،
اور پاکستان پیپل پارٹی اس میں وزارتیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، تو تب ان کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھیں، اور اب اس طرح کی باتیں کرنا، وہ سب کچھ انجوائے کرنے کے بعد اس سارے معاملات کو الیکشن سے کچھ دن پہلے باتیں اس طرح کی کرنا کافی شرمناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب بھی آج منظر عام پر آئے اور میڈیا سے گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی کسی سے اتحاد کرنے نہیں جا رہی، اور اگر سلیکشن سے الیکشن کروایا گیا اور الیکشن میں پنچر لگائے گئے تو حکومت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، حکومت کام نہیں کر سکے گی اور اپنے دن پورے نہیں کر سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نواز شریف کی واپسی پہ تنقید کرتے ہوئے یہ بھی بولا کہ اگر نواز شریف آتے اور 4 دن جیل میں رہ لیتے تو اس سے ان کا قد بڑا ہوتا، قد چھوٹا نہ ہوتا۔ نواز شریف نے ضمانتیں لے کر جو ہے اپنا قد چھوٹا کیا ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا وجود پنجاب سے ہوا ہے اور پنجاب میں بھی وہ بھرپور کارکردگی دکھائیں گے اپنی الیکشن میں۔ پیپل پارٹی جو ہے وہ عوام کو جواب دہ ہے اور عوام کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا ہے۔ یہ تو جناب خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم آج جاری کر دیا گیا، اور عدالت نے نواز شریف کی جائیداد واپسی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کی جائیداد ضبطگی کے احکامات بھی واپس لے لیے ہیں کہ جو ان کی جائیداد ضبط کی گئی تھی، اور یہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد 2020 اکتوبر کے مہینے میں احکامات جاری کیے گئے تھے، اور آج ان احکامات کو واپس لے لیا گیا۔ عدالت نے نواز شریف کی پراپرٹی، گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس بھی واپس کرنے کا حکم کر دیا۔ نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد اراضی، مرسڈیز لینڈ کروزر گاڑیاں ضبط ہوئی تھیں۔ یہ سب کچھ جناب نواز شریف صاحب کو آج واپس کر دیا گیا، اور مبینہ طور پر انہی تمام اثاثوں کے اور جو لندن میں اپارٹمنٹس ہیں، فیلڈ اپارٹمنٹس، ان کے کیسز تھے نواز شریف صاحب پر، آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز تھے احتساب عدالت میں نواز شریف صاحب پر، اور اسی تمام تر جائیداد اور وہ جو لندن میں بنائی گئی جائیداد تھی، انہی پہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں، جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اب اس فیصلے کو جس طرح مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اس کی بھرپائی کیسے ہو پائے گی کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو عدالتوں کا جو دوہرا معیار نظر آ رہا ہے، دوہرا معیار ایسے ہے کہ ایک جانب بہت تیزی سے نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہر کیس میں لٹکایا جا رہا ہے۔ آج بھی جیسے سیفر کیس میں گواہان پیش نہیں کیے گئے، اور توشہ خانہ کیس میں بھی ان کی سزا کی متلی ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی ان کو رہائی نہیں دی جا رہی، اور ادھر انصاف بہت سست نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ انصاف کی بہت زیادہ سپیڈ ہے۔ شاید وہی بھرپائی جو پاکستان مسلم لیگ کہتی ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو عدالتیں شاید اب یہی رہ گیا ان کے لیے کہ نواز شریف صاحب کو کہیں کہ وہ خود آ جائیں احتساب عدالت کے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس لگ جائیں، جج لگ جائیں، اور اپنے کیسز کو خود ہی جو ان کا دل کرے، جس کو سزا دینی ہے سزا دے دیں، جس کو بند کرانا بند کرا دیں، اور اپنے جہاں جہاں پہ ان کو ریلیف چاہیے وہ ریلیف بھی وہ اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے لے لیں۔ باقی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور 25 کروڑ عوام کی مشکلات میں آسانیاں کرے۔ پاکستان زندہ باد۔